دوستو دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے اسلامی ممالک کی سیاست ہمیشہ ہی تنازعات کی شکار رہی ہے۔ کئی ریاستوں کے سربراہان جن کا پرتعیش اقتدار دہائیوں پر محیط تھا اور جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ جھوک در جھوک آیا کرتے تھے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان لیڈروں کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ تاریخ بھی کانپ اٹھتی ہے۔ ایسے ہی ہم آپ کو مسلم لیڈران کا بتاتے ہیں جن کا تخت سے تختہ دار تک کا سفر مقدر بنا۔ تو دوستو اس لسٹ میں ہم لوگ جن لوگوں کی بات کریں گے آپ یقینی طور پہ ان سبھی کو جانتے ہوں گے اور یہ دنیا کے معروف لوگ تھے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کسی بھی سلطنت کے پریزیڈنٹ کو یا پھر پرائم منسٹر کو یا بادشاہ کو پھانسی کے تختے پر لٹکانا چاہیے یا پھر عمر قید دینی چاہیے۔ نمبر 1، ذوالفقار علی بھٹو۔ دوستو 1971 سے 1977 تک پاکستان کے نویں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ لاڑکانہ کے سر شاہنواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے، سیاست کا آغاز سال 1958 میں کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت ہی معروف لیڈر تھے۔ پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت، قدرتی وسائل اور پھر وزیر خارجہ کے فرائض سر انجام دیے۔ ستمبر 1965 میں انہوں نے پاکستان کا موقف بھرپور طریقے سے پیش کیا۔ بھٹو نے 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی جو بہت جلد پاکستان کی مقبول ترین جماعت بن گئی۔ عوامی جلسوں میں عوامی لہجے میں خطاب انہی کا خاصہ تھا اور بھٹو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر ابھرے اور سقوط ڈھاکہ کے بعد 1971 میں پاکستان کے صدر اور 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم تعینات ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں بہت سے عملی کارنامے سر انجام دیے۔ 1973 میں ملک کا پہلا متفقہ آئین دیا۔ ان کے دور حکومت کا ایک اور کارنامہ اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا صحرا بھی ذوالفقار علی بھٹو کے سر جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے دور حکومت کے اندر مسٹر بھٹو نواب احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار بھی کیے گئے جب ستمبر 1977 کا دور تھا۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی اور 4 اپریل 1979 کو ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ پاکستان کی سیاست کا محور آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت ہے۔ دوستو نمبر 2 پر آتے ہیں صدام حسین۔ صدام حسین 16 جولائی سن 1979 کو تیل کی دولت سے مالا مال عراق کے صدر بنے اور 24 برس تک مسلسل عراق کے صدر رہے۔ عراق میں 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈ کونسل اور پارٹی کا سیکرٹری جنرل۔ یہ تمام عہدے صدام حسین نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور وہ عراق کی مضبوط ترین شخصیت تھے۔ صدام حسین کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عراق کی سڑکوں میں صدام حسین کے ہزاروں مجسمے اور تصاویر نصب تھی۔ صدام حسین جن کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور تھا اور جن کی وردی ان کی طاقت تھی، وہ کویت اور عراق پر حملوں سے بھی نہ رکے۔ سن 2003 میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین انتہائی مفلسی کی حالت میں گرفتار ہوئے۔ 3 نومبر کو حکمرانی کے دوران قتل و غارت کے کئی واقعات کے بنا پر امریکہ کی ایما پر انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر سن 2006 بمطابق 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کے دن ہی پھانسی کی سزا دی گئی اور پھانسی دینے کی ویڈیو پوری دنیا کو براہ راست دکھائی گئی۔ نمبر 3، عدنان مدرس۔ دوستو عدنان مدرس ترکی کے وزیر اعظم تھے جو سن 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد 10 سال تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے ترقی میں جو انقلاب آیا اسے انقلاب سفید کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا انقلاب دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی اور ترک عوام کا اسلام پر چلنے کے لیے عائد شدہ پابندیاں ختم کرنے کا جتنی دیر سے پلان چل رہا تھا وہ سکسیسفل ہو گیا۔ عدنان مدرس کو ترقی میں جمہوریت کا اصل معیار سمجھا جاتا ہے۔ 1932 میں ترکی پر پابندی تھی کہ اذان یا تکبیر عربی میں نہیں دی جا سکتی تھی، مگر عدنان مدرس نے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ 16 جون 1950 کو مجلس کبیر ملنے کی بنیاد پر ایک قرارداد پیش کی جس کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کر دیا گیا اور 17 جون 1950 ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن تھا جب ترکی کی طول و عرض میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ عدنان مدرس کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھائی گئی تھیں اور 1950 میں 25 سالوں کے بعد 423 ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ 27 مئی سن 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل کمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان مدرس اور ڈیموکریٹک پارٹی پر آئین کی خلاف ورزی کا مصنوعی مقدمہ چلایا۔ اس جرم کی پاداش میں عدنان مدرس کو 17 ستمبر سن 1961 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 4، امیر عباس ہوریدہ۔ دوستو ایرانی سفارتکار اور سیاستدان امیر عباس تہران میں پیدا ہوئے، پیرس اور برسلز کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی۔ 1942 سے 1958 تک ایران کی امور خارجہ کے ساتھ منسلک رہے۔ سن 1958 میں ایران کی قومی تیل کمپنی کے چیئرمین، 1964 میں وزیر مالیات اور 1975 میں قومی سیاسی رستخیز تحریک کے صدر مقرر ہوئے۔
ایران کے اسلامی انقلاب سے قبل کچھ عرصہ وزیر اعظم کے عہدے پر بھی فائز رہے اور انقلاب کے چند مہینے بعد ایرانی عدالت نے اسلام دشمن سرگرمیوں کے پیش نظر موت کی سزا سنا دی۔ 7 اپریل 1979 کی دوپہر کو امیر عباس وریدہ کو قوم کا غدار قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ نمبر 5، محمد نجیب اللہ۔ دوستو، نجیب اللہ سن 1987 سے 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ وہ کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کے حامی تھے۔ ڈاکٹر محمد نجیب اللہ 70 کی دہائی کے شروع ہونے تک کمیونسٹ نظریات کے باعث خود کو ڈاکٹر نجیب اللہ کہلوانا ہی پسند کرتے تھے۔ 1996 میں طالبان کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا۔ تاہم ڈاکٹر نجیب اللہ کابل میں اقوام متحدہ کے ادارے میں پناہ گزین رہے۔ سفارتی تحفظ کے بنا پر کسی افغانی نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن طالبان عسکریت پسندوں نے تمام سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ڈاکٹر نجیب اللہ کو اپنے ساتھ بھیجے۔ ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا گیا اور پھر سرعام ان کو پھانسی دے دی گئی۔ کچھ اطلاعات کے مطابق انہیں برہنہ کر کے پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نجیب اللہ کو صرف سوویت یونین کا حامی ہی نہیں بلکہ خدا کا منکر بھی سمجھا جاتا تھا، مگر وہ ایک مکمل مذہبی ملک کا حکمران تھا۔ نمبر 6، موسیٰ تراوری۔ موسیٰ تراوری ایک فوجی، سیاستدان اور ڈکٹیٹر تھے۔ سال 1968 سے 1991 تک مالی کے صدر تھے۔ 1993 میں مارکالا کی جیل میں قید موسیٰ تراوری کو سیاسی جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی، جس کی بڑی وجہ کماکو میں جمہوریت کی حامی 300 کے قریب مظاہرین کا قتل تھا۔ موسیٰ تراوری کو اپنی 84ویں سالگرہ سے 10 دن پہلے یعنی 15 ستمبر سن 2020 کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ ایسے تو بہت سے حکمرانوں کو اقتدار سے ہٹا کر قتل کیا گیا، لیکن ہم نے ان حکمرانوں کا ذکر کیا ہے جنہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔